دیوبند کی تاریخ کا تعلق ہندوستان کے اتر پردیش شہر کے ایک اہم اسلامی تعلیمی مرکز سے ہے جسے دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے۔ دیوبند قصبہ سہارنپور ضلع میں موجود ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 30 مئی 1866 میں کی گئی تھی جب ہندوستان پر برٹش حکومت کا راج تھا۔ اس مدرسے کی بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا راشد احمد گنگوئی ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان تک ہی اس کی شاخائیں پھیل چکی ہیں، جو اس کی تعلیمی مقصد کو آگے لے کر چل رہی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔ ایک اہم مرکز کے روپ میں بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک تحریک کو بھی جنم دیا جسے دیوبند تحریک کہا جاتا ہے، جس کا مرکز دارالعلوم دیوبند رہا۔ جس طرح سے ہر تحریک کے چند مقاصد ہوتے ہیں، اسی طرح اس دیوبند تحریک کے بھی چند بنیادی مقاصد تھے۔ اول، خالص اسلامی تعلیم کا پھیلاؤ کیا جائے، اسلام کی بنیادی تعلیمات کی حفاظت کی جائے۔ برٹش حکومت ظلم کی پرزور ہوئے، جنہوں نے اسلامی تعلیم سے معاشرے کی اصلاحات اور ہندوستان کی جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں سے اسلامی تعلیم حاصل کرنے والے چند شخصیات کے نام اس طرح ہیں: مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیق رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سبھی عالم دین اپنے مذہبی اور معاشرتی شراکات کے لیے مشہور ہیں۔ اس وقت ایک چھوٹے سے پیڑ سے شروع ہوا اور آج دارالعلوم دیوبند مخالفت کی جائے، صوفی روایت کی مخالفت کی جائے، اسلامی معاشرے کو بہتر بنایا جائے، مدرسے کے نظام کی ترقی پر توجہ کری جائے۔ دیوبند اس تحریک کو اسلامی معاشرے تک پہنچانے میں کامیاب ہوا، جس کی بدولت سے دارالعلوم دیوبند نے دنیا میں کافی مقبولیت حاصل کری، جس کی وجہ سے آج بھی ملک اور بیرون ملک سے طلبہ اسلامی تعلیم حاصل کرنے یہاں آتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کرنے والے کئی مذہبی علماء رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم معاشرے کو مذہبی اور اپنی ثقافتی تعلیم کی طرف رجوع کرانے کے لیے مدرسے کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے مسلم اپنی تعلیم میں بآسانی سے اسلامی تعلیم کو سمجھ سکے، جس میں قرآن، حدیث اور حنفی فقہ شامل تھی۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند کی شروعات ایک عام مدرسے کے روپ میں شروع ہوئی تھی، لیکن دھیرے دھیرے یہ اسلامی تعلیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیڑ کے نیچے طلبہ کو تعلیم دینا شروع کری۔ ان کا مقصد اسلامی تعلیم اور اپنی ثقافت کو بچائے رکھنا تھا، خاص طور پر اس وقت جب ہندوستان میں برٹش حکومت کا غلبہ بڑھ رہا تھا اور اسی وجہ سے مسلم روایتی تعلیم متاثر ہو رہی تھی۔ اسی بات پر غور کرتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا راشد احمد گنگوئی